بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی کتاب پاکستان کے صوفی شعراء، جسے اکادمی ادبیات پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب کے مرتبین سیدہ درانی اور راشد متین ہیں۔ ہند و پاکستان میں صوفیہ کرام کی روایت نہایت قدیم ہے اور یہاں اسلام بھی انہی صوفیہ کرام کی وجہ سے پھیلا۔ جناب فخر زمان، جو اس کتاب کے مدیر اعلیٰ ہیں، کہتے ہیں کہ اس سرزمین پر جا بجا صوفیہ کرام کے مزار ہیں۔ لوگ صدیوں سے بڑی تعداد میں ان کی زیارت کرنے کو آتے ہیں اور لافانی نغمے گاتے ہیں جو ان کے دلوں کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ جب کوئی شخص سندھ میں شاہ عبداللطیف بٹائی، شہباز قلندر اور سچل سرمست کے مزاروں پر جاتا ہے، لاہور میں میلہ چراغاں دیکھنے جاتا ہے، تو زمانوں پہلے صوفیہ اکرام کے کہے ہوئے خوبصورت الفاظ اس کے کانوں میں مانوس نغمگی بکھیرتے ہیں۔ اپنے عام فہم، معنی و مطالب کی وجہ سے ان الفاظ کو ان پڑھ دیہاتی بھی سمجھ لیتا ہے اور دانشور ان کے گہرے فلسفے کی وجہ سے ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کتاب کے شروع میں تعارف شائع کیا گیا ہے۔ یہ مضمون، جس کا عنوان پاکستان کے صوفیہ اکرام کی شاعری ہے، ڈاکٹر طارق رحمان کے انگریزی مضمون سے ترجمہ ہے اور یہ ترجمہ محبوب اعظمی نے کیا ہے۔ کتاب سے ہٹ کر یہ مضمون بذات خود پڑھنے کی چیز ہے، کیونکہ اس میں تصوف، صوفیہ کرام، درویش، عشق و محبت اور موضوعات محبت پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ ساتھ ہی عشق حقیقی اور عشق دنیاوی کو زیر بحث لا کر مثالیں دی گئی ہیں کہ کس طرح شاعری میں غزل اور غزل میں محبت کے مختلف رنگ ہیں۔ ڈاکٹر طارق رحمان کہتے ہیں کہ غزل کی محبوبہ پہلے سے قائم شدہ روایات، اپنی عاشق کی بے یار و مددگاری، محبوبہ کی عدم توجہی، تلون مزاجی اور ظلم، وصل سے زیادہ ہجر اور افسردہ دلی وغیرہ کے حوالے سے واضح ہوتی ہے۔ اس طرح غزل میں ایک حسرت شامل ہے جو کسی حد تک جدید غزل کی جارحیت کی بنیاد پر کم کر دی گئی ہے، مگر یورپ کی جدید شاعری میں استعارہ غزل کی طرح مسلک نہیں۔ روایتی مثالیں دو سطحوں پر کام کرتی ہیں، ایک تو صوفیانہ فلسفہ اور دوسرے دنیاوی زندگی۔ محبوب غیر ممکن الحصول شے ہے، وہ شاعر کا دل تخیلاتی اعتبار سے ڈاکہ ڈال کر یا لڑ بھڑ کر حاصل کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں شاعر چاہتا ہے کہ اس کا دل لے لیا جائے تاکہ وہ مظلوم بن جائے، جیسا کہ فارسی کے شاعر حافظ نے کہا ہے: اگر آن ترک شیرازی بدستارت دل مارا، بخال ہند وش بخشم سمرقند و بخارا۔ شاعری میں محبوب کی نظریں تیر کی طرح ہوتی ہیں۔ بقول مومن: ناوک انداز جدھر دیدہ جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے، کئی بے جاں ہوں گے۔ عاشق محبوب کے ظلم برداشت کرتا ہے، کیونکہ صوفیانہ روایت میں در حقیقت یہ ظلم نہیں ہوتا، جیسا کہ عبداللطیف بٹائی کہتے ہیں: او خنجر تیز مت ہو، کند رہ، تاکہ تو محبوب کے ہاتھ میں دیر تک رہے۔ اقبال اس کو اس طرح کہتے ہیں: جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ محبوب کے لیے فطری جذبے کا ہیجان غیر معمولی ہوتا ہے، یہ حقیقی نہیں، روحانی ہوتا ہے۔ اس جذبے کا کسی انسان یا لمحے میں ظاہر ہونا فطرت کا انکشاف ہے، جو کہ ایک یونانی تصور ہے۔ خواجہ میر درد نے اس تصور کو اس طرح بیان کیا ہے: دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ مجھ سے جدا کرنا خود کو فنا کر دینے کے مترادف ہے۔ روحانی خوبصورتی سے متعلق امیر خسرو کا اپنا نظریہ ہے: نمی دانم کے منزل بود، شب جائے کے من بودم، بہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کے من بودم، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکاں خسرو، محمد شم محفل بود، شب جائے کے من بودم۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں کل رات میں تھا، ہر طرف نیم جاں لوگوں کا رقص برپا تھا جہاں کل رات میں تھا۔ لامقام خدا خود میر مجلس تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شم محفل تھے جہاں کل رات میں تھا۔ اس طرح اس مضمون میں عارف، فنا، وحدت الوجود اور ہمہ اوست کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ کس طرح صوفی ازم اردو غزل پر اثر انداز ہوا۔ اس کتاب میں جن صوفی شعراء کا ذکر ہے اور کلام کا ترجمہ شامل ہے وہ یہ ہیں: بابا فرید گنج شکر، شاہ حسین، مخدوم شاہ عنایت، خوشحال خان خٹک، سلطان باہو، رحمان بابا، بلے شاہ، شاہ عبداللطیف بٹائی، جام درک، سچل سرمست،
توق علی مست، میاں محمد بخش، خواجہ غلام فرید اور سائیں احمد علی۔ کتاب میں پہلے ہر صوفی شاعر کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، ان کی تعلیمات کا ذکر ہے، پھر ان کی شاعری کا اردو ترجمہ شامل ہے۔ اصل شاعری شامل نہیں جس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ صوفیہ کرام کی شاعری محبت، عقل و حکمت کے موتیوں سے بھری پڑی ہے، اور یہ پوری کتاب اس کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ چند منتخب ترجموں کو دیکھتے ہیں۔ بابا فرید کہتے ہیں، اے فرید، انانیت کو مونج کی طرح کوٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے بنا دے، پھر اللہ تعالیٰ کے معمور خزانوں میں سے جو دل چاہے لوٹ لے۔ شاہ حسین کہتے ہیں، میری کلائی میرے ساجن کے ہاتھ میں ہے، میں کیسے کہوں کہ میرے محبوب اسے چھوڑ دے۔ مخدوم شاہ عنایت کہتے ہیں، دامن میں 100 پاپ چھپائے آئی تیرے درار، میرے من میں آس یہی ہے کرم کرو دلدار۔ خوشحال خان خٹک کہتے ہیں، نافرمان بیٹا کسی کے گھر میں پروان نہ چڑھے جو اپنے والد کو اذیت پہنچانے کی قسم کھائے۔ سلطان باہو کہتے ہیں، الف اللہ چنبیلی کا پودا ہے جو میرے مرشد کامل نے میرے دل میں کاشت کیا ہے۔ اس پودے کے ہر رگ و ریشے کی ہر مقام پر نفی اور اسبات سے آبیاری کی گئی ہے۔ یہ پودا میرے دل میں نشو و نما پا کر مشکبو ہوا تو اس سے میری جان تک مہک اٹھی۔ اے باہو، میرا مرشد کامل ہمیشہ سلامت رہے جس نے ایسی بوٹی لگا کر مجھے مہکایا۔ رحمان بابا کہتے ہیں، ہر وہ بات جو تیرے تصور اور تیری یاد کے بغیر منہ سے نکالوں، میری اس بات سے 100 مرتبہ توبہ۔ بلے شاہ کہتے ہیں، چپ رہ کر گزارا کر، سچ سن کر لوگ برداشت نہیں کرتے۔ شاہ لطیف بٹائی کہتے ہیں، اے طبیب مجھے دوا نہ دے، خدا کرے میں تندرست نہ ہوں، شاید وہ میری عادت کو آئے۔ جام درک کہتے ہیں، بات قیمتی موتی کی طرح ہے، منہ سے نکلنے کے بعد ادنا پتھر بن جاتی ہے۔ سچل سرمست کہتے ہیں، چپ بیٹھوں مشرک کہلاؤں، بولوں تو میں کافر ہوں، سچل ہے جو بھید کی بات، کس کس کو میں سمجھاؤں۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، آج ہم استفادہ کر رہے تھے۔ کتاب تھی پاکستان کے صوفی شعراء جسے اکادمی ادبیات پاکستان نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں موجود صوفی شعراء کی شاعری آپ کے سوچنے کا انداز بدل سکتی ہے۔